بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤتفکۃ اہویٰ فغشاها ما غشا، اور الٹی ہوئی بستی کو پٹک دیا تو آن پڑا اس پر جو کچھ آن پڑا۔ آیت نمبر 53 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے واو یعنی اور، المؤتفکۃ۔ المؤتفکہ اس لفظ کے بنیادی حروف حمزہ، فا اور کاف ہیں۔ لفظ افک جو کہ خود قرآن کریم میں استعمال ہوا، افک یعنی حمزہ، فا اور کاف، اس کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو الٹ دینا، اور اسی مناسبت سے جھوٹی بات بنانا اور جھوٹی بات گھڑ لینا، اس کو بھی افک کہا جاتا ہے، یا کسی بات یا کسی چیز کو جس صحیح جہت میں اسے ہونا چاہیے تھا اس صحیح جہت سے پھیر دینا، یعنی بات کی جہت کچھ اور ہو اور انسان اس کی جہت کو پھیر کر اس طرح بیان کرے کہ وہ حقیقت پر مبنی نہ رہے بلکہ جھوٹ ہو جائے۔ پس افک کا اصل معنی حمزہ، فا اور کاف کا ہے، کسی چیز کو الٹ دینا۔ اسی سے لفظ المؤتفکہ ہے جس کا معنی ہے الٹی ہوئی، اور قرآن نے المؤتفکہ استعمال کیا ان بستیوں کے بارے میں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو الٹ کر رکھ دیا اور نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور بالخصوص المؤتفکہ حضرت لوط کی قوم کی بستی کو کہا گیا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بے حیائی اور اس انتہائی قبیح فعل کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی بارش برسائی اور وہ قوم نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ لفظ افک کا جو استعمال ہے قرآن کریم میں، اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف اور کی آیت نمبر 116 اور 117 توجہ فرمائیے۔ جب حضرت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے فرعون نے اعلان کروایا شہروں میں اور جادوگر بلوا لیے، کیونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر کہ موسیٰ جادوگر ہے، تاکہ عوام کو گمراہ کر سکے، حضرت موسیٰ کے قریب جانے سے روک سکے، ان کی بات سننے سے روک سکے، جیسا کہ انبیاء کے مخالفین انبیاء پر غلط اور جھوٹے الزام لگا کر عام لوگوں کے ذہنوں کو ان کے بارے میں خراب کرتے تھے تاکہ عام لوگ نبیوں کی بات نہ سنیں۔ تو فرعون نے بھی ایسا ہی کیا اور شہروں میں اعلان کرایا کہ اس جادوگر کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے جائیں۔ جب وہ جادوگر آ گئے اور مقابلے کا میدان وہاں پر تیار ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 116، قال القوا، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے جو کچھ ڈالنا ہے، یعنی اپنا جو تم نے حربہ دکھانا ہے وہ دکھاؤ۔ فلما القوا، جب جادوگروں نے اپنی ان رسیوں کو ڈالا، سحروا اعین الناس، توجہ فرمائیے، انہوں نے، قرآن کے الفاظ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، اور یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسیوں کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سحر کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا، سحر ایک دھوکے کا نام ہے، جیسا کہ قرآن یہاں پر فرما رہا ہے، سحروا، انہوں نے سحر کیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرا دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور انہوں نے ایک سحر عظیم کا مظاہرہ کیا۔ توجہ فرمائیے، اگرچہ دھوکہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، یہی سحر کی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا جادو دکھایا، اور پھر سورۃ الاعراف ہی کی اگلی آیت نمبر 117 میں فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ،
اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو آپ بھی پھینکیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے اژدہا بن کر اچانک ہی نگلنا شروع کر دیا۔ تلقف، نگلنا شروع کر دیا کس کو؟ جادوگروں کی ان رسیوں کو۔ لیکن ان کے بارے میں لفظ کون سا استعمال کیا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ جو ان جادوگروں نے افک بنایا تھا، وہی حمزہ فا اور کاف، افک۔ افک یعنی جھوٹ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جو گویا کہ الٹ پھیر پر مبنی ہے، اور یہاں پر لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا، آنکھوں کے دھوکے سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اچانک اژدہا کی شکل میں آ گیا، اور وہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، حقیقت میں اژدہا بن گیا، رسیوں کی طرح نہیں تھا کہ جن کی حقیقت نہیں بدلی تھی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو اچانک اس نے نگلنا شروع کر دیا، مَا يَأْفِكُونَ، یہ یأفکون وہی افک ہے، جو جادوگروں کے بنائے ہوئے جھوٹ کو، ان کی ان جھوٹی چیزوں کو اس اژدہا نے نگلنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا ہوا ہے کہ چونکہ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، اس علم سحر کے ماہر تھے، تو ان پر روشن ہو گیا کہ جو حضرت موسیٰ نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ واقعاً معجزہ ہے۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے، اور وہاں بھی قرآن مجید کا یہ پیغام ہے۔ ایک عام عقل مند انسان بھی یہ جانتا ہے کہ جو کسی علم کا ماہر ہوتا ہے اس کی شناخت میں اور جو جاہل ہوتے ہیں ان کی شناخت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ عالموں کو بات کی جلدی سمجھ آ جاتی ہے، جبکہ جاہلوں کو گمراہ کرنا غلط لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، جیسے کہ فرعون نے اس معجزے، آشکار معجزے کے باوجود اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ ان جادوگروں کا استاد ہے، اور یہ انہوں نے آپس میں ملی بھگت کی ہوئی تھی تاکہ تمہیں، یعنی میری عوام کو، فرعون کی عوام کو گمراہ کر سکے، اور میں اب ان جادوگروں کو سزا دوں گا۔ تو یہ دو آیتیں سورۃ الاعراف کی، ایک آیت نمبر 116 اور 17 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ لفظ افک کا قرآن مجید میں ایک استعمال، اس کی مثال پیش کرنے کے لیے۔ اگلا لفظ ہے پس المؤتفقہ، یعنی الٹی ہوئی بستی، الٹی ہوئی بستی، اور اگلا لفظ ہے احوا، کہ اس کا معنی انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔